الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين۔ عزیز طلبا، آج ہم بات کریں گے صلہ رحمی کے بارے میں۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری بھی رکھی ہے۔ تو ارشاد فرما رہا ہے: واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھتے ہو، اور صلہ رحمی کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ والارحام اس کو زبر سے بھی پڑھا گیا ہے، زیر سے بھی پڑھا گیا ہے۔ چنانچہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمائے ہوا ہے کہ تم جو صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا کرتے ہو اس سے بھی ڈرتے رہو۔ کس بات سے ڈرتے رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ داری تمہارے خاندان والوں سے قائم کی ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اس رشتہ داری کو توڑنے والے نہ ہو، اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ چنانچہ رحم کہتے ہیں انسانی جسم میں ماں عورت کے حصے جسم میں وہ حصہ جہاں پر اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ رحم عورت کے جسم میں وہ حصہ جہاں پر اولاد کی پرورش ہوتی ہے، اولاد خراب پاتی ہے، وہ حصہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صلہ رحمی رحم کو رشتہ داری کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار۔ پھر اس کے بعد اپنے نام سے تجھ کو یعنی رشتہ داری کو رکھا ہوں، تو یہ صلہ رحمی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام رحمان سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تو انسانی جسم کے ایک حصے کو جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس حصے کو رحم کہا جاتا ہے، رحم مادر کہا جاتا ہے۔ تو اس حصے کو رحم کا نام دیا گیا، کیونکہ وہ حصہ شفقت اور رحم اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا حصہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان کی خلقت جڑ جاتی ہے، پھر ایک عرصہ بعد وہاں سے ایک اولاد جنم لیتی ہے، تو اس حصے کو رحم کہا گیا۔ پھر صلہ ارحام کیا ہے؟ رحمی رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ تو اس ماں سے پیدا ہونے والے تمام بھائی بہن اس کے صلہ رحمی اور ایک جگہ سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے رحم مادر ایک ہے اور وہاں سے زیادہ بیٹے بیٹیاں بھائی بہن پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان صلہ رحمی کی رشتہ داری پائی جاتی ہے۔ اور اس رشتہ داری کو اس قدر احترام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دین اسلام میں اس رشتہ داری کی اس قدر اہمیت رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے: واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تم اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھا کرتے ہو، اور صلہ رحمی سے بھی ڈرتے رہو۔ لہذا صلہ رحمی میں ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنا یہ ہے کہ جہاں کوئی رشتہ دار سے اپنے تعلق ختم کرتا ہے، اپنے تعلق کو توڑ دیتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نافرمان بھی ہوگا، اور صلہ رحمی کو توڑنے والا یہ گناہ گار بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا بھی دے گا، دنیا میں بھی اس کی سزا ہوگی، آخرت میں بھی اس کی سزا ہوگی۔ اس طریقے سے اسلام نے صلہ رحمی کو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے
کہ تم میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اور تم میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے صلہ رحمی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، اور تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تین عادات کو، تین اخلاق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑتے ہوئے، ایمان سے تعلق بتلاتے ہوئے اس قدر اہمیت کا حامل بتلایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا، اس کا کردار کیسا ہو، مہمان آئے تو مہمان نوازی کرے، مہمان کی تعظیم کرے۔ دوسرا یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہو، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، اور اسی طریقے سے اگر بڑے حضرات ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیاں، پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں، یہ سب قریبی رشتہ دار۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی رشتہ دار ان کے بھائی بہن جو ایک ہی ماں سے جنمے ہوں، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ بھائی، اخیافی بھائی، یہ بھی شامل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد مزید اوپر دیکھیں تو والد کے بھائی بہن جو چچا اور پھپھو وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے والدہ کے بھائی بہن، خالہ ماموں ہوتے ہیں۔ ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حرمت کی رشتہ داری رکھی ہے، ایک دوسرے پر احترام کرنا بھی لازم رکھا ہے، تو اس احترامی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں مزید آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں بھی تاکید فرمائی، اور پھر یہ بھی بتلایا کہ تم میں سے کوئی اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے پہچان والوں سے، اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے تو اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا ہے تو خاموش رہے۔ یہ بھی اس کے ایمان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ افراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کی حالت کچھ خستہ تھی، ننگے پیر تھے، ان کے جسم پر کپڑے برابر نہیں تھے۔ ایسی حالت میں، محتاجگی کی حالت میں وہ سرکار کے پاس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے صحابہ سے یہ فرمانے لگے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور صلہ رحمی سے بھی ڈرنے کا حکم فرمایا۔ یہ آیت کریمہ کی تلاوت کیے صحابہ کرام میں سے وہ اشخاص اٹھے جن کے پاس مال تھا، وہ درہم سے، دینار سے، کوئی کپڑے سے، کوئی روٹی سے، اس طریقے سے ان کی مدد کرنے لگے۔ چنانچہ صلہ رحمی میں ایک بات یہ بھی شامل حال ہے کہ آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں میں، چاہے وہ اوپر کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ہو، یا نیچے کے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوترا پوتری ہو، اور اسی طریقے سے اپنے بھائی بہن یا اپنے ماموں اور اپنے خالہ اور اپنے پھپھو، اپنے چاچا، ان افراد کو دیکھیں، اگر ان میں سے کسی کو کوئی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنے مال سے ان کی ضرورت پورا کرنا، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صلہ رحمی یہ بھی ہے کہ ان سے ملاقات کیا کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، اچھائی کے ساتھ ان سے برتاؤ کرنا، یہ بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی رشتہ دار کوئی مصیبت میں مبتلا ہے یا کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اپنی جسمانی مدد بھی کریں یا ان کے ساتھ ہمدردی کا تعلق رکھیں، یہ بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ تو صلہ رحمی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک واجب قرار دیا ہوا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین یصلون، وہ لوگ جو ولائے رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کا ان کو حکم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ان کی تعریف بھی فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو جاتا ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہے اور عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کر رہا ہے مگر اس کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ اس کے تعلق توڑتے جاتے ہیں، تو اس مسئلے میں ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سرکار سے عرض کرنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اہل قرابت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، تو اسے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے سے قطع تعلق کرتے، تعلق نہیں رکھتے، توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے، برا چاہتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اس طریقے کی وہ کیفیت بیان کرنے کے بعد کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کے ساتھ بدلے کی کارروائی کروں، جیسا وہ کر رہے ہیں اس قسم کا برتاؤ کروں؟ اس کی اجازت طلب کی تو سرکار نے فرمایا، نہیں، تم ایسا مت کرو، کیونکہ جب تک تم اچھائی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار کو متعین کیا گیا ہے کہ تم اچھائی کرنے پر گامزن رہو اور اس کے اچھے اعمال کو کرتے رہو۔ چنانچہ اس سے یہ بات بتلائی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی کہ اگر تمہارے رشتہ دار قطع تعلق بھی کرتے ہیں اور رشتہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں یا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ اور جب تک یہ بندہ اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا جائے گا، ان کے لیے زیادتی ثواب بھی ہوگا اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار بھی متعین کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس شخص کی مدد کرتے رہے۔ اس طریقے سے صلہ رحمی کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، موت اس سے دور کر دی جاتی ہے، اور اس کے رزق میں بھی برکت دی جاتی ہے، اور اس کے لیے مالی کشادگی بھی کر دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو بندہ اپنے اہل قرابت، اپنے قریبی یا دور کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو ان کے لیے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوں گی۔ ایک تو ان کی عمر میں اضافہ ہوگا، دوسرا ان کے لیے رزق کی کشادگی لکھی جائے گی، تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر میں اضافہ فرمائے گا، ان کے مال میں وسعت ہوگی۔ اس طریقے سے یہ تمام امور صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ زاد بھائی جن کا نام مصطح بتایا جاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور ان کو ماہانہ خرچ بھی ادا کیا کرتے کہ تم یہ خرچ کرو اور اپنے گزر بسر کے لیے اس خرچ سے کفایت کرو۔ چونکہ وہ محتاج تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیسے بھی دیا کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا کرتے۔ اور اس طریقے کا سلوک کرنے کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ سفر میں آ رہی تھی اور آپ کا ایک ہار گم ہو گیا، اور وہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو آپ کو اونٹ کے کجاوے میں بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ کر کجاوا کس دیا گیا اور قافلہ نکل گیا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد آئی تو قافلہ سرکار کا نکل چکا تھا۔ پیچھے آنے والے ایک شخص جو اونٹ لے کر آتے تھے، ان کے ساتھ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ لوگوں نے بری باتیں کی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ تہمت بھی لگائی کہ آپ برائی کیے، بری حرکت کیے، اس طریقے کی باتیں بھی کیے۔ چنانچہ ایک ایسا مرحلہ رہا جہاں پر کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ قسم قسم کی باتیں کرنے لگے اور برائی کو پھیلانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی مصطح بھی برائی کرنے میں آگے رہے اور اپنی زبان سے برائی کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں سورہ نور میں تقریباً 18 آیتیں نازل کی اور یہ بتلایا کہ مسلمانوں کے لیے سزا کا نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون کے بارے میں برا گمان کریں یا تہمت لگائیں۔ اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کو پکڑ کر اس کی سزا بھی دی جائے گی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا چکے کہ میں مصطح کو اب کچھ بھی مال نہیں دوں گا، کہ میں جن کی مدد کرتا تھا، جن کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، جن کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، ان کا یہ رویہ رہا کہ میری دختر کے متعلق انہوں نے بدگمانی کی، بدگوئی کی، بری زبان کھولے ہیں، اس طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے فضیلت رکھنے والے اور خوشادگی رکھنے والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ مسکینوں کو اور غریبوں کو دینے سے رک جائیں، اور اگر وہ اس بات سے باز رہیں اور مسکینوں کو اور غریبوں کو دیتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسم سے رجوع کرتے ہیں، مارا دیتے ہیں، اور پھر سے مصطح کو وظیفہ جاری کیے اور امداد کرنے لگے۔ اس قدر امداد دیے کہ ان کی حیات امداد نے امداد کیے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل قرابت، خالہ زاد بھائی جو خالہ کے بیٹے ہوتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے، ان کو مالی ضرورت ہوتی اور ان کی مسکینیت کو دیکھ کر ان کی مالی ضرورت کو پورا کرتے۔ یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو اسلام کو اجاگر کرتا اور بتلاتا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کیسی ہو۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو دیگر قوموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں بھی صلہ رحمی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا۔ بنی اسرائیل یہود کی قوم، اور اس قوم میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اور وہ اس قدر اچھا تورات شریف کو پڑھتا کہ اس کی آواز سننے پر لوگ مرد عورت یکجا جمع ہوتے اور بڑی رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کا یہ رویہ تھا، اور وہ قرآن کو، تورات کو، آسمانی کتاب کو اچھے لہر میں پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ لوگ اس کے پاس آتے، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے تو شراب مت پی، چھوڑ دے، اگر بنی اسرائیل کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تو شراب پیتا ہے تو وہ تیرے کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور اپنے خود سے، اپنے بستیوں سے تجھ کو نکال دیں گے۔ اس طریقے کی بات کو ماں کی، مگر اس بچے نے اپنی ماں کی طرف خاطر میں نہیں لایا۔ پھر ایک رات وہ آتا ہے اور آ کر تورات پھر سے پڑھنے لگتا ہے۔ لوگ مرد اور عورتیں حاضر ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ ماں آ کر کہتی ہے کہ بیٹے وضو کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ کیا کیا؟ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو مارا کہ اس کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا اور آنکھی بھی نکل گئی۔ اس طریقے سے اپنی ماں کو مارا۔ مارنے کے بعد اس ماں نے ایک کلمہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی نہ ہو، یہ کہتے ہوئے ماں چلی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ ماں کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اب میں تمہارے سے رخصت لیتا ہوں، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ چلا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ جا کر تنہا پہاڑوں میں اور تنہا جگہ میں عبادت کیا۔ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا۔ اس قدر عبادت کیا کہ اس کا چمڑا ہڈیوں کو چمٹ گیا، ہڈیوں سے جڑ گیا، اس کے پاس گوشت بھی نہ رہا، جسم میں طاقت اور توانائی بھی نہ رہی۔ اب اس کے بعد 40 سال عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھ سے راضی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک ندا سنائی دی کہ نہیں، جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے راضی نہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ اب میری 40 سالہ عبادت بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے، کارگر نہیں ہے، جبکہ میری ماں ہی مجھ سے راضی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے ماں کے گھر کے پاس جا کر کہ اے ماں، جب تو زندہ ہے
تو ہمارے لیے اچھائی کا سبب ہے، اگر تو وفات پا چکی ہے تو ہمارے لیے برائی ہے۔ چنانچہ وہ ماں نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ تو کون ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ تو ماں اس قدر ناراض رہی کہ پھر سے کہتی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی نہ ہو۔ چنانچہ وہ بیٹا اب اس ماں کے جواب کو سننے کے بعد اپنا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، کاٹ کر یہ کہتا ہے کہ اے ہاتھ، تیری وجہ سے مجھ پر یہ ملامت ہوئی، مجھ پر یہ عذاب آیا کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی اور تو میری ماں کی آنکھ نکالنے اور اس کی داد گرانے کا سبب بنا، لہذا اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ پھر بھی ماں راضی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ تم کچھ لکڑیاں لے آؤ اور آگ لگاؤ۔ آگ لگانے کے بعد وہ اپنی آگ میں کود جاتا ہے اور جلنے لگتا ہے۔ ماں اب باہر نکل کر آتی ہے اور اپنی دل کی نرمی دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اے میرے لگتے جگر، تو کہاں ہے؟ وہ آگ میں سے آواز دیتا ہے کہ اے ماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ تو لگنے والی ہے، میں اس دنیا کی آگ میں جل کر تیرے سامنے اس دنیا کی آگ کو برداشت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ ماں کہتی ہے کہ میں تجھ کو معاف کر دی، خدا تجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو اتارا اور جبریل امی اپنے پروں میں سے ایک پر نکالتے ہیں اور اس کے ماں کے آنکھوں پر پھیرتے ہیں، تو آنکھ اچھی ہو گئی، دانت بھی جڑ گیا۔ پھر اس بندے کو نکال کر اس کے ہاتھ پر پھیرتے ہیں، ہاتھ بھی جڑ گیا۔ اس طریقے سے صلہ رحمی کرنے کے احکام میں سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، پھر والد ہے، پھر دادا دادی، نانا نانی، ان کا ذکر آتا ہے، پھر اولاد کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس طریقے سے صلہ رحمی کے حقدار کے درجات متعین کیے گئے ہیں، اور ماں کی ناراضگی اور نارضامندی ایسی چیز ہے جس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے وہ بندہ اپنی ماں کو بھی راضی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ماں کے راضی ہونے پر راضی ہو گیا۔ یہ احکام بتائے جاتے ہیں کہ صلہ رحمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا درکار ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ تنبیہ الغافلین کتاب میں علامہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو خراسان میں تھا، خراسان میں رہتا تھا، اور وہ اس قدر مشہور تھا کہ لوگوں کی امانتیں رکھتا تو ان کی امانتیں ان کو واپس کر دیا کرتا، امانت دار شمار کیا جاتا، اچھے اخلاق کا شمار کیا جاتا۔ ایک شخص اس شخص کے پاس آیا، وہ خراسانی صاحب کے پاس آ کر 10,000 سونے کے سکے دینار اس کے پاس امانت رکھائے اور یہ کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور یہ امانت میری تمہارے پاس رہے۔ اس طریقے سے امانت رکھایا اور وہ شخص چلا گیا۔ اب حج کو جانے کے بعد جب وہ واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ یہ خراسانی شخص جو امانت دار تھا وہ وفات پا چکا ہے، مر چکا ہے۔ اب اس کے گھر والوں سے، اس کی اولاد سے یہ شخص اپنے پیسوں کے بارے میں دریافت کرتا ہے کہ میں نے 10,000 دینار سونے کے سکے تمہارے اس والد یا قریبی شخص کے پاس رکھائے تھے، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اگر وہ ہے تو میرے کو دے دو۔ چنانچہ اس کے گھر والوں نے اور اولاد نے یہی اظہار کیا، یہی بتلایا کہ ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے اس بارے میں، تمہارے مال کے بارے میں بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور تمہارا مال کہاں ہے اس کا بھی ہم کو کوئی علم نہیں ہے۔ اب وہ شخص پریشان ہوتا ہے، پھر مکہ مکرمہ کو گیا اور جا کر وہاں پر علماء جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی قسم کے علماء ہیں، ان کے درمیان جا کر اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک امانت دار، دیانت دار شخص فلاں خراسانی کے پاس اپنے 10,000 سونے کے سکے اشرفیاں رکھایا ہوں اور میں جا کر واپس دیکھتا ہوں تو وہ مر چکا ہے۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی چیز معلوم نہیں ہے اس بارے میں۔ چنانچہ میں کیا کروں اس بارے میں تم سے دریافت کرتا ہوں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے علماء سے اس نے دریافت کیا۔ علماء نے بیک سو ہو کر یہ بات کہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امانت دار شخص جس کے پاس تم امانت رکھائے ہو نیک کردار رہا اور نیک کردار ہے، لہذا ایسے افراد جو نیک مر جاتے ہیں ان کے ملنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ، جب رات کا 1/3 حصہ یا آدھا حصہ گزر جائے
اس کا اس کے والد کا نام لو اور کہو کہ میں تمہارا وہ صاحب ہوں جس نے تمہارے پاس پیسے رکھائے تھے، مال رکھایا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے زمزم کے کنویں میں، اس شخص کا بھی اس کے والد کا نام بھی لیتا ہے اور اپنا حوالہ بھی دیتا ہے، مگر کوئی آواز، کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن اسی طریقے سے عمل کرتا ہے کہ زمزم کے کنویں میں آدھی رات یا 1/3 رات جانے کے بعد نام پکارتا ہے، پھر بھی کوئی آواز اور حرکت نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے دن بھی پکارتا ہے، اس کے بعد پھر علماء کے پاس رجوع ہو کر کہتا ہے کہ میں 3 دن یہ عمل کر چکا ہوں مگر اس کا کوئی رد عمل نہیں ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں میرے مال کے حاصل کرنے کے لیے؟ تو علماء نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ شخص نیک ہے، اب جب یہاں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو تم یمن میں ایک مقام مربوط ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس جاؤ اور جا کر وہاں پر اس شخص کا، اس کے والد کا نام لو اور اپنا حوالہ دو، کیونکہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمزم کے کنویں کے پاس ان کی روحیں آتی ہے، لہذا جو بد بندے ہوں گے، برے ہوں گے، ان کا مقام وہاں پر ہے۔ چنانچہ شخص جاتا ہے، اب جانے کے بعد اس کنویں کے پاس ایک ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں شخص، میں وہ تیرا ساتھی ہوں جو تیرے پاس مال رکھایا تھا۔ ایک آواز پر اس کی آواز آئی اور وہ کہنے لگا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں اور تمہارا مال میرے پاس محفوظ رکھا ہوں، میرے اپنے گھر میں تمہارے مال کو کھود کر دفن کیا، کسی کو میرے گھر والوں میں سے اطلاع نہیں کیا، تم میرے بچوں کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ میرے کمرے میں، میرے گھر میں تم کو داخل کرے اور فلاں جگہ پر وہ مال ہے کھود کر نکال لینا۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ تمہارا یہ حال کیوں ہو گیا؟ تم تو امانت دار تھے، دیانت دار تھے اور پسندیدہ لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، یہاں ایسی حالت میں کیوں آ گئے ہو؟ تو عرض کرتا ہے کہ میرے خراسان میں اہل قرابت افراد رہتے تھے، ان کے ساتھ میں قرابت داری کو نہیں نبھایا، صلہ رحمی نہیں کیا، اس وجہ سے اس صلہ رحمی کو کٹ کرنے اور توڑنے کی پاداش میں مجھ کو یہ مقام میں رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص بتلاتا ہے، پھر وہ شخص اس کے گھر کو گیا اور اس کے بچوں سے معلوم کرنے کے بعد اپنا مال نکال دیا۔ بہرحال یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی بندہ نیک اعمال کرتا جائے، عبادت بھی کرتا جائے اور لوگوں کے درمیان اچھا معاملہ داری بھی کرتا جائے، مگر صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اور صلہ رحمی میں کھوتا ہے اور قطع تعلق کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوگا، خدا کی مغفرت اس کو شامل حال نہ ہوگی، نیک بندوں میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ اس طریقے سے یہ بھی احکام بتلائے گئے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک حدیث شریف روایت کی گئی، بتلایا گیا، راوی بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کی شام تھی، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی شام، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر عام شخص کو شامل حال رہتی ہے، ویسی شب میں سرکار کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص ایسا رات کا حصہ گزارا ہے کہ جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہو اور قطع تعلق کرنے والا ہو، وہ ہم سے اٹھ کر علیحدہ ہو جائے۔ چنانچہ سرکار نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ میں کوئی نہیں اٹھے، ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر سرکار کے اس حلقے سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کنارے پر ٹھہر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں دریافت کیے تو فرماتا ہے کہ سرکار میری ایک خالہ تھی جو جس سے میں تعلق رکھتا تھا اور میں قطع تعلق بھی کیا تھا، اور جب یہ واقعہ ہوا تو میں آپ اپنی خالہ کے پاس جا کر یہ واقعہ عرض کیا، وہ کہنے لگی کہ تم کدھر آ گئے، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں تھا، عرفے کی رات تھی اور سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے قطع تعلق کرنے والا ہے ہمارے حلقے سے علیحدہ ہو جائے، تو میں علیحدہ ہو گیا اور مجھ کو ایک محسوس ہوا کہ قطع تعلق کرنا اس قدر برائی ہے
کہ سرکار کی صحبت سے دوری کا سبب بن رہا ہے، لہذا اپنی خالہ کے پاس گیا اور ان کو راضی کیا، ان کے ساتھ حسن تعلق کر کے، اس نے صحبت کر کے ان کے ساتھ اچھا تعلق برتاؤ کر کے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تم اپنی اس حلقے میں بیٹھ جاؤ، اور فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی شخص اپنے قرابت داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، خدا کی رحمت اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ اگر وہ کسی محفل میں رہے تو اس محفل پر بھی خدا کی رحمت نہیں ہوتی۔ اس قدر برا وہ شخص شمار کیا جاتا ہے جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رحم رشتہ دار جو قرابتی رشتہ دار ہیں، چاہے ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، ان میں سے بعض سے اولا ہے، تو بعض کا حق بعض سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر کے دادا دادی نانا نانی آتے ہیں، پھر اسی طریقے سے اولاد کا بھی حق ہوتا ہے ماں باپ پر کہ ان کے ساتھ بھی ماں باپ حسن سلوک کریں اور صلہ رحمی کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بچے نابالغ تھے جب تک تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، بالغ ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ حسن سلوک میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حسن سلوک میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بھائی بہنوں کی اولاد، بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں، یہ بھی حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اور اسی طریقے سے والد کے بھائی بہن، پھوپھی اور چچا، یہ بھی حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماں کے بھائی بہن، ماموں اور خالہ، یہ بھی حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مغفرت کا بھی باعث ہوگا اور زندگی میں اضافہ کا بھی باعث ہوگا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس 2 افراد تھے اور ملک الموت آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ شخص 2 مہینوں میں یا 1 ہفتے میں مر جانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات کو سننے کے بعد 2 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہے، تو ملک الموت سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ فلاں شخص 2 مہینوں میں مر جانے والا ہے، پھر وہ کیوں نہیں مرا اور 2 مہینوں کے بعد زندہ دکھائی دیا؟ تو آپ فرماتے ہیں ملک الموت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ یہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لہذا اس کی عمر کو 20 سال بڑھا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتا ہے تو حسن سلوک کرنے کی وجہ سے فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز ایک قدر کے مطابق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ثابت رکھتا ہے، جس کو چاہے بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدلتا ہے حسن سلوک کی وجہ سے، اور کسی بندے کی موت ہو تو اس کو آگے بھی کر دیتا ہے، یہ بھی حسن سلوک کے مراتب میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ سرکار میں گناہ میں ملوث ہو گیا ہوں، میں گناہ کیا ہوں، اب میرے لیے کوئی بخشش کا، کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنے کا طریقہ بتائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ سرکار میری ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سرکار میری خالہ زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ تم اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، تمہارے گناہ کی بخشش اور مغفرت تمہاری وہیں ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ صلہ رحمی میں اچھے کردار رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ان کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اور ان کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور ان کے لیے عمر میں بھی درازی کا سبب ہوتا ہے، اور فرشتے ایسے بندوں سے جو صلہ رحمی کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کسی کے ماں باپ مر جائیں تو ان کے حق میں کیا حسن سلوک ہوگا، صلہ رحمی ہوگی۔
تو یہ بتلایا گیا کہ ان کے حق میں یہ صلہ رحمی ہوگی کہ جمعہ میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک بار ان کی قبر کی زیارت کی جائے، تو یہ بھی بندے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں شامل حال ہوگا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اس سے بہتر جزا نہیں دے سکتا کہ اپنے باپ کو غلام بکتا ہوا پائے اور اس کو خرید لے، تو اس کے لیے خریدنے کے ساتھ ہی یہ حکم ہوگا کہ اس کا والد آزاد ہو جائے گا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا جو کوئی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوتا ہے تو وہ خود بخود آزاد ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ صلہ رحمی میں حسن سلوک لازم ہے۔ حسن سلوک کا یہ حصہ ہے کہ اپنے قرابت دار کو غلام رہنے نہ دیا جائے، لہذا جیسے ہی خریدے تو قرابت دار آزاد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ صلہ رحمی کرنے کے ہزاروں میں جو ورثہ کی ترتیب ہوتی ہے وہ بھی زیادہ رعایت کی جائے گی، اور اس کے حساب سے بعض کو بعض پر فوقیت رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اہل قرابت سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے مددگار ثابت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔